بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ زمین جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، اس کو کھینچ کر بچھا دیا جائے گا، جس کی کیفیت سورہ طٰہٰ میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اسے ہموار اور بے آب و گیاہ زمین بنا دے گا۔ لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، جس میں آپ نے نہ کوئی پستی دیکھیں گے اور نہ ہی آپ کوئی بلندی دیکھیں گے۔ جس طریقے سے انسان ایک بیڈ شیٹ بچھاتا ہے یا دسترخوان بچھاتا ہے یا کوئی بھی چادر بچھاتا ہے تو کیسے سلوٹیں اس کی نکال دیتا ہے، اسی طریقے سے تمام ٹیڑھ میڑ زمین کا اونچائی نیچائی سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، کوئی بھی سلوٹ اس پہ باقی نہیں رہے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا کر بچھا دی جائے گی، پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ تو پیاری بہنوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت جو ہے وہ انسان کو اپنی نظر میں رکھنی چاہیے کہ اس دن تمام انسانوں کو جو روز اول سے قیامت تک پیدا ہوئے ہیں، اس وقت سے سب کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، عدالت یعنی کہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اتنی بڑی آبادی کو جمع کرنا ناگزیر ہے، اسی لیے تمام پہاڑ، سمندر، دریا، جنگل، گھاٹیاں، پست و بلند علاقے سب کے سب ہموار کر کے پورے یعنی کہ کرۂ زمین کو میدان بنا دیا جائے گا۔ اس پر تمام انسانوں کے افراد کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، دیکھیے آسمان کے لیے بھی فرمایا اور زمین کے لیے بھی وہی الفاظ فرمائے کہ وہ اپنے رب کے ہی اذن کو کان لگائے سن رہی ہے۔ اذن کہتے ہیں کان کو، کان لگائے ہوئے ہے، اور اس کا یہ حق ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ جب اس کو میں حکم دوں، جو حکم دوں اس کو بجا لائے۔ اب ہم سے سوال ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، بے شک تو انک کادح، ہمیں مطلع کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان تو کشاں کشاں آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، تیری زندگی ختم ہو رہی ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ۔ میں نے پچھلی تفسیر میں بھی ذکر کیا تھا، یہ جو سیکنڈ ہے یہ جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، یہ منٹوں میں بدل رہے ہیں، اور یہی منٹ جو ہیں وہ کبھی گھڑیال کو دیکھا ہے، کبھی گھڑی کو بیٹھ کے غور کیا ہے؟ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم نے سونا ہے، ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، ہم تو ٹائم اس لیے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ٹائم بہت کچھ بتاتا ہے۔ یہ سیکنڈوں پر جو سیکنڈ ختم ہو رہے ہیں منٹوں میں بدل رہے ہیں، اور منٹ جو ہیں وہ گھنٹوں میں، اور گھنٹے ہفتوں میں، اور ہفتے جو ہیں وہ مہینوں اور سالوں میں ہماری عمر کو مکمل کر رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم سال بعد برتھ ڈے مناتے ہیں، جب وہی بچہ اپنی عمر پوری کر لیتا ہے تو ہم روتے ہیں، اتنا صدمہ گزرتا ہے ہمیں کہ ہمارا پیارا ہم سے بچھڑ گیا، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا ماں، ہمارے والدین، ہمارے فلاں رشتہ دار، فلاں عزیز گزر گئے۔ حالانکہ اس کے ہر سال مکمل ہونے پر ہم نے اس کی خوشیاں منائی، ہمیں نہیں پتا کہ اس سے 10 سال، 15 سال، 20 سال کم کر دیے ہیں، ہم اس کی 20ویں سالگرہ منا رہے ہیں، ہمیں کبھی غور نہیں کیا۔ یہی اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے انسان تو سلو، آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیوں، کس لیے بڑھ رہا ہے؟ فَمُلَاقِیہ، اس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تیری ملاقات کس سے ہے؟
तूने किसके पास जाना है, कभी तूने गौर किया है? कभी तूने सोचा है? दुनिया में जब हम मुलाकात करने का सोचते हैं तो हमारी तैयारी कैसी होती है? अगर हमने किसी को इंटरव्यू देने के लिए जाना है, हमारा आलम क्या होगा? हमारी तैयारी कैसी होगी? हम अपनी सीवी किस तरह से बनाएंगे कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए? हम अपनी पोजीशन देखेंगे, हम कहां खड़े हैं, हम बात कैसे करेंगे, हम जाकर बैठेंगे कैसे? और अगर हमने किसी मिलाद शरीफ में जाना हो, अगर हमने किसी शादी पर जाना हो, किसी बर्थडे पार्टी में जाना हो, कहीं रहने के लिए 4 दिन के जाना हो, अपने मैके जाना हो, ससुराल जाना हो, हमारी तैयारी कैसी होती है? या अपने हाज और उम्रे के सफर के लिए जाना हो, हम कितना सामान लेकर जाते हैं? बस उतना ही जितना हमारा गुजर बसर हो जाए। और जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं, जब हमने जाना होता है, हम सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, हमारे पासपोर्ट, हमारे वीजे कहीं एक्सपायर तो नहीं है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन हम कंप्लीट करते हैं। फिर सोचते हैं कि जहां जा रहे हैं उसके लिए तोहाइफ क्या लेकर जाने हैं। फिर ये सोचते हैं कि हमने वहां पे कितना अरसा रहना है, और फिर देखते हैं कि अब उतना ही साजो सामान लेकर जाया जाए जितना हमारे लिए काफी हो। तो प्यारी बहनों, अल्लाह ताला का इशारा भी इसी तरफ है। क्या इंसान तो इतनी मुशक्कत में पड़ा हुआ है, तो इतनी मुशक्कत कर रहा है, तो इस सफर को बड़ी तेजी के साथ तय कर रहा है, तूने अपने रब के पास आना है। तेरी मुलाकात तेरे फामुला की, बस तू मुलाकात करेगा उससे, अपने रब से। तेरी मुलाकात तेरे रब से है, तो जिससे मुलाकात करनी हो, दुनिया में हमारी तैयारी कैसी होती है वो भी देख लें, और रब से मुलाकात की तैयारी फिर हमारी कैसी होनी चाहिए, जो रब्बुल आलमीन है, जो रब्बुल अरबाब है। दुनिया में छोटे छोटे रब होते हैं, यहाँ पे अरबाब कहा जाता है, जो स्पॉन्सर होते हैं हमारे, हम उनको अरबाब कहते हैं, वो अरबाब कहलाता है। उस अरबाब का भी रब है, इस अरबाब की मानने के लिए हम उसके तमाम कानूनों को फॉलो करते हैं। कहीं हमारा वीजा कैंसिल ना कर दे, हमें यहां से निकाल ना दे, क्योंकि हमें यहाँ की जिंदगी की आदत हो गई है। यहाँ आराम है, आसाइशें हैं, जान और माल का तहफ्फुज की गारंटी दी गई है, जहां की सैलरियां अच्छी हैं। यहां पर हमें किसी किस्म का यानी कि खदशा नहीं है, खतरा नहीं है। वो जो रब यानी उससे सख्त हिसाब फहमी ना की जाएगी, उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि फला फला काम तूने क्यों किए थे और तेरे पास उन कामों के लिए क्या उज़्र था। उसकी भलाइयों के साथ उसकी बुराइयां भी उसके नामा एमाल में मौजूद होंगी। तो बस फिर क्या होगा कि अल्लाह ताला भलाइयों का पलड़ा बुराइयों से भारी कर देगा, उसके कसूरों को दरगुजर कर देगा, उसे मुआफ कर देगा, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन बहुत रहीम व करीम रब है, मुआफ फरमाने वाला है, दरगुजर करने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक बस हमारे अमाल से भी दरगुजर फरमा देना, हमें भी मुआफ फरमा देना। हम जो भले काम करें, जो अच्छे काम करें, बस उनकी बदौलत हमारी बुराइयों पर पर्दा डाल देना। अल्लाह पाक तुझे आखिरत पे अभी तक पर्दा डाला हुआ है, अब भी डाला है, ऐपोशी की है। रब्बुल आलमीन तुमने हमारे अच्छे हाल लोगों के सामने किए हैं, बुरे हालों को छुपा लिया है। मेरे मौला, क़यामत वाले दिन भी हमें ऐसे ही हमारी सतरपोशी कर लेना, हमारे गुनाहों को मुआफ कर देना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जिसके नामाए माल उसके सीधे हाथ में दिए गए उसे हल्का हिसाब लिया जाएगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो तो सिर्फ अमाल की पेशी है, लेकिन जिससे पूछ गिछ की गई वो मारा गया। अगर ये पूछ लिया कि जो जिंदगी दी गई थी, ये जो माहो साल गुजार कर आए हो, इनका क्या बनाया, क्या करके आए हो, ये एक ही सवाल कर लिया, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा? क्या कहेंगे? घंटों जाया कर दिए थे, घंटों सोकर गवा दिए थे, घंटों बाजारों में घूमकर और गप्पे लगाकर गवा दिए थे,
घंटे मोबाइल पर सोशल मीडिया पर बस उंगलियां घुमाते घुमाते फेसबुक में जाकर इधर उधर पता नहीं कौन कौन सी ऐप है वहां पर जाया कर दिए थे। जब वो जिंदगी के माहो साल सामने आ जाएंगे, उसमें से हमें अपनी जिंदगी का सब चंद मिनट नजर आएंगे कि हमने उसमें अच्छा कोई काम किया होगा। बाकी सारी जिंदगी कुछ हमने सोकर गुजारी होगी, कुछ खाने पीने में घरेलू काम काज में गुजार दी होगी। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैंने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को नमाज में पढ़ते हुए ये दुआ सुनी। क्या फरमा रहे थे? ए अल्लाह ताला मुझसे हल्का हिसाब लेना। अल्लाह के नबी दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। सब दुआ याद कर लीजिए, मांगा कीजिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी है, वो अल्लाह के नबी थे, उनका कैसा हिसाब, वो तो शफाअत करने वाले हैं, लेकिन फिर भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तू मेरा हिसाब हल्का लेना। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। फिर फरमाया कि जिसके नामा अमाल जो है वो दाएं हाथ में दिए जाएंगे तो क्या होगा? उनका हिसाब हल्का होगा। हम कहते हैं या अल्लाह हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा, हमारा हिसाब ना लेना कि हम हिसाब देने के काबिल नहीं हैं। और नेक लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनसे हम इनके बेहतर अमाल कबूल करेंगे और इनकी बुराइयों से दरगुजर करेंगे। फिर फरमाया फसौ वयौम कालिबु इला अहलिही मसरूरा। वो अपने लोगों में खुश खुश पलटेगा। रहा वो शख्स जिसका हिसाब हल्का होगा, वो अपने लोगों में खुश खुश पलटेगा। और वो रहा वो शख्स जिसका नामा इमाल उसकी पीठ के पीछे दिया जाएगा। जो लोग अपने लोगों में पलटेंगे, वो लोग कौन होंगे? वो कैसे होंगे जिनसे दरगुजर किया जाएगा? वो लोग वो होंगे जो जन्नतियों में जन्नतियों के साथी होंगे, जिनको उनकी दोस्तियां मिलेंगी, उनकी संगतें मिलेंगी, जिनकी पैरवी की होगी, जिनकी महफिल में बैठे होंगे, जिनके साथ मिलकर दीन को सीखा होगा, सिखाया होगा, अच्छे अमाल बजा लाए होंगे, दुनिया में अच्छी सोबतें इख्तियार की होंगी, किसी अच्छे का दामन थामा होगा। अंबिया, सालिहीन, शुहदा, सिद्दीकीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की होगी और आपके इत्तबा करने वालों का साथ रहे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का, सीरतों का जो सीरत मुबारका पर जो चलते हैं, सीरत मुतहरा पर जो चलते हैं, उनके साथी बने होंगे। बुरों की दोस्तियां छोड़ी होंगी। जो जन्नती होंगे, जिन्होंने जन्नतियों वाले अमाल किए होंगे, तो आपने उनको यहाँ पे कहा गया है कि अहल कहा गया है, वयौम कालिबु इला अहलिही मसरूरा। जिसका नामा इमाल जिसके दाएं हाथ में दिया जाएगा और जिससे उसका हिसाब आसान कर दिया जाएगा, उसकी भलाइयों, उसकी नेकियों के बदले में उसकी बुराइयां छुपा दी जाएंगी, बुराइयों से दरगुजर कर दिया जाएगा, बिला हिसाब बख्श दिया जाएगा। तो फिर वो जब लौटेंगे, जब वो अपने जन्नत के महल्लात में दाखिल होंगे, तो फिर क्या होगा? वो खुशी खुशी मसरूरा, खुशी खुशी दाखिल होंगे अपने अहल के साथ। अब यहाँ तो अहलो यार कहते हैं हमारी बीवी और हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे घराना। हम उसे कहते हैं हमारी फैमिली मेंबर जो होते हैं, हम कहते हैं ये हमारे अहलो यार है, ये हमारे बच्चे, ये हमारी बीवी। इसी के लिए पूरी जिंदगी इंसान जो है ना वो दिन रात मुशक्कतें उठाता है। लेकिन जिन्होंने मुशक्कतें उठाई होंगी, अच्छे काम किए होंगे, अल्लाह ताला के रास्ते में भाग दौड़ की होगी, तो वो अपने अहल के साथ जो है बस वो खुशी खुशी से लौट जाएंगे। और जिनका नामा एमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, पीठ पीछे दिया जाएगा। देखें, जब इंसान को किसी से कोई चीज़ ना लेनी हो, फर्ज करें माँ कहती है कि बेटा फलां घर में जा रहे हैं, अगर तुम्हें वो कुछ दें तो तुमने नहीं लेना। उम्मीद तौर पर ऐसा होता है, माएँ समझाती हैं, सिखाती हैं, बच्चों की तरबियत करने के लिए हिकमत के साथ कोई ना कोई बात समझाती है। जब बच्चे को चीज़ दी जाती है तो बच्चा अपने पीठ पीछे हाथ मोड़ लेता है, वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं लेनी।
یہ ہمیں بھی کوئی چیز دے، اگر ہم کوئی چیز نہ پکڑنا چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک دم ہمارے ہاتھ جو ہے وہ پیچھے پیٹھ کی طرف مڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں یہ چیز دیں گے۔ بس یہی یہاں پر اشارہ ہے کہ جن کے نامہ اعمال جن کو پیٹھ کے پیچھے دیے جائیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ موت کو پکاریں گے۔ کیا کریں گے؟ موت کو پکاریں گے۔ کیا کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، کاش ہمیں موت ہی، یعنی کہ یہ سامنا ہی نہ کرنا پڑتا، ہم اپنی قبروں میں ہی سوئے رہتے۔ وہ اپنی موت کو پکاریں گے، یاد کریں گے اپنی زندگی کے دنوں کو، لیکن اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ فرشتے جب نامہ اعمال ان کا پکڑائیں گے تو وہ کیا کریں گے کہ اپنی پیٹھ پیچھے اپنا ہاتھ لے جائیں گے، اور وہ تو پہلے ہی اسی بات سے ہی، جیسے ہی نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ دیا جائے گا تو وہ مایوس ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے اب ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں ملے گا، آج ہماری بربادی ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو کیا ہوگا کہ ساری خلقت کے سامنے جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، آپ دیکھیں کس قدر شرمندگی محسوس ہوگی، کس قدر ندامت ہوگی۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کس کو بلائیں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ کس سے کہیں گے؟ عمل کرنے کا ٹائم جو مدت دی گئی تھی وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو پس پھر وہ کیا کرے گا؟ موت کو پکارے گا، کہے گا مجھے ایک بار پھر موت آ جائے، یا پھر وہ یہ کہے گا کہ رب العالمین مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے تو میں سارے وہ کام کروں گا جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، بس میں تیری بندگی بجا لاؤں گا، بس میں تیری عبادت کروں گا، ایک بار تو مجھے دنیا میں بھیج دے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے وعن کر دیا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، کتابیں پہ نازل کی ہیں، اور فرمایا ہے کہ اچھے اعمال کر کے آنا، تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اس وقت یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گی۔ کیا ہوگا؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اس دن زمین کو بے در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا جو رب ہے وہ جلوہ فرما ہوگا، اور اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی کہ اس وقت اس کے سمجھنے کا اللہ فرما رہا ہے کیا حاصل ہے۔ جب وہ سمجھے گا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، جیسے بچے پورا سال کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، محنت نہیں کرتے، ایگزام شروع ہو جاتے ہیں، اب ان کے پاس لکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اپنے نوٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے، اپنے اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں بچا۔ اب صرف اور صرف ایگزامینیشن ہال میں جا کر بیٹھنا ہے، اب وہاں پر کوئی مدد نہیں کرنے والا، سخت کڑی نگرانی ہو رہی ہے۔ ٹیچر نے دائیں بائیں آگے پیچھے ان کے نگران کھڑے کر رکھے ہیں، بذات خود جو ٹیچر ہے وہ خود بھی نگرانی کر رہی ہے، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا، اور خود بھی اس نے پورا سال محنت نہیں کی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ خالی پیپر دے کر آ جائے گا، پھر سوچ کہے گا کہ کاش میں نے یہ کھیل کود میں ٹائم نہ گزارا ہوتا، کاش میں نے کچھ پڑھا ہوتا، کاش میں نے اپنے نوٹس کمپلیٹ کیے ہوتے، کاش میں نے ٹیچر کی بات سنی ہوتی، کاش میں نے اپنے پیرنٹس سے بات سنی ہوتی، کاش میں کچھ وقت پڑھنے میں بھی لگا لیتا، محنت کر لیتا۔ جب رزلٹ آئے گا تو رزلٹ والے دن کیا ہوتا ہے؟ اس کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہوتا ہے،
اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ ہوتے ہیں. پیرنٹس میٹنگ میں جب بچہ جاتا ہے بیٹھتا ہے، ٹیچر جب بچے کے اعمال، بچے کا پیپر کیا ہوا اس کے ہاتھ میں دیتی ہے، پیپر میں کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ کاش کوئی فائدہ نہیں دیتا. 1 سال کا پیریڈ دیا گیا تھا کہ پڑھو، محنت کرو، وہ وقت نکل گیا، تم کچھ نہ کر سکے، اب تمہاری کاش کوئی کام نہیں آئے گی. یہی ہماری زندگی کا حال ہے. زندگی ہمیں دی گئی ہے، اس کو ہم نے کیسے مصروف کیا ہوا ہے. آپ اپنا جائزہ لے لیں، میں اپنا جائزہ لے لیتی ہوں، اپنا جائزہ لیں. جو زندگی کٹ گئی وہ کٹ گئی، جو نہیں کر سکے وہ اب کر لیں، ورنہ پھر وہ دن بڑا سخت دن ہے. کیوں؟ انسان جو ہے دن رات محنت کر رہا ہے، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ تو نے اپنے رب کے پاس آنا ہے، ملاقات کرنی ہے، سامنا کرنا ہے رب کریم کا. تو محنت میں لگا ہوا ہے، تو مشقت کر رہا ہے، تو ذرا محنت اپنی چیک کر لے. صبح سے لے کے مرد اپنے گھر سے نکلتا ہے، رات کو واپس تھکا ماندہ آتا ہے. اس نے کتنی نمازوں کی پابندی کی، 5 ٹائم مؤذن نے اذان دی، پکارا. تو نے اپنے رب کی اذن کو کتنی بار سنا، تو نے کتنی نمازیں پڑھی، صبح سے لے کے رات تک تھکاوٹ سے چور آیا ہے گھر میں، تھکان سے تیرا برا حال ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے. ایک مزدور کا حال دیکھ لیجئے، جب گھر پہنچتا ہے اس کی بھوک اور اس کی پیاس، اس کی تھکان کیسی ہوتی ہے. ایک عورت کا دیکھ لیجئے، وہ صبح اٹھتے ہی گھر کے کام کاج شروع کرتی ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک کبھی کپڑے دھوتی ہے، کبھی استری کرتی ہے، کبھی کھانا بناتی ہے، کبھی گھر کی صاف صفائیاں کرتی ہے، جھاڑو پوچھے کرتی ہے، مہمان نوازیاں کرتی ہے. کیا کچھ نہیں کرتی صبح سے لے کے شام تک، تھکان سے چور ہوتی ہے. 5 ٹائم کی اذان بھی اس کے کانوں میں پڑتی ہے. اس نے اس اذان کو، اس پکار کو، مؤذن کی پکار کو کتنی بار سنا، کتنی نمازیں پڑھی، کس طرح کی نمازیں پڑھی، نمازوں میں کتنا خشوع و خضوع تھا، اس نمازوں میں کی جانے والی تلاوت کیسی تھی، وہ رکوع و سجود کیسے تھے، سب چیک کر لیا جائے. مرد بھی چیک کر لے کہ حلال، جس کے حلال کمانے کے لیے اس نے کتنی محنت کی، یا ساری مشقت جس کے حرام کمانے کے لیے کرتی. اور شام کو اپنے گھر میں بڑی خوشی خوشی واپس آیا کہ میں نے آج پورا دن بڑی اچھا پیسہ کمایا ہے، ٹھیک ٹھاک، دونوں ہاتھوں میں فروٹس اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ آ رہا ہے گھر میں کہ میری بیوی خوش ہوگی، میرے بچے خوش ہوں گے، میرے اہل خانہ خوش ہوں گے. اب وہ حلال تھا حرام تھا، وہ کس طرح کا تھا، اس کا حساب تمہیں رب کے سامنے دینا ہے. جو پیسہ حاصل کیا وہ کن ذرائع سے کیا، وہ خرچ کن لوگوں پر کیا. پھر فرمایا کہ انہو کان فی اہلہ مسرورا، جبکہ انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنی موت کو پکارے گا، تو کیا ہوگا کہ اس کو یعنی کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور کیوں، کس لیے، وجہ اس کی کیا تھی، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. انہو کان فی اہلہ، وہ اپنے اہل میں مسرورا، مگن تھا. ایک مگن تھا نیکی کرنے میں، جن کا ذکر ہے دائیں ہاتھ میں اعمال دیے جائے گے، نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا اپنے اہل کے ساتھ. اور یہ اس کا بائیں ہاتھ میں کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ دنیا کے رنگ رئیوں میں کھو گیا تھا، دنیا کی تعیشات میں کھو گیا تھا، دنیا میں لگ گیا تھا، دنیا دل میں بسا لی تھی، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہا، اللہ کی اذن کی تو کان ہی نہ دھرے، اپنے آنے کا مقصد نہ سمجھا. اب کیا ہے، وہ بھی اپنے اہل میں خوشی خوشی لوٹے گا، کیونکہ وہ انہو ظن، بے شک وہ ظن کرتا تھا، گمان کرتا تھا. کیا گمان کرتا تھا؟ الن یحور، وہ کبھی نہیں پلٹے گا. اس لیے وہ دنیا میں اتنا مصروف تھا، نہ شکری کے عالم میں،
میرے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، پیسہ یعنی کہ بڑھانے کے چکر میں، بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں، میرے گھر میں یہ چیز نہیں، میرے گھر میں وہ چیز نہیں، میں نے یہ نہیں۔ ہر وقت وہ دیکھا جائے تو انسان کی تگ و دو، انسان کی کوشش کس کس طرح کی ہے، اپنی کوششوں کو خود چیک کر لے۔ پھر اسی لیے یہی وجہ ہوگی کہ وہ بائیں ہاتھ والوں میں شمار کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہوگی پھر وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، یہی وجہ ہوگی وہ موت کو پکارے گا، وہ موت کو یاد کرے گا، وہ کہے گا ہائے میری بربادی، کاش کہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دیا جائے، میں اچھے اعمال کروں گا، لیکن وہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ اس لیے کر رہا تھا کہ وہ یہ گمان کیے بیٹھا تھا، وہ اس یقین پر تھا کہ مجھے میرے رب کی طرف نہیں پلٹنا۔ کبھی اس نے موت کو یاد ہی نہیں کیا تھا، کبھی اپنے گھروں سے اٹھنے والے جنازوں پر غور نہیں کیا تھا کہ تیرے آباء و اجداد کہاں چلے گئے، جن کی تو اولاد سے ہے، جس کی تو سلب سے ہے، وہ تیرے دادا دادی، وہ تیرے دادا دادا کے جو والدین تمہارے پردادا پردادی تھے، اس سے پیچھے جاؤ، تو کس کے نسل سے چلا ہوا آ رہا ہے؟ انسان تیری تو تخلیق آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، کتنی نسلیں تجھ سے پہلے گزر گئیں، تو نے کبھی غور نہیں کیا تھا؟ تیرے گھر سے تیری پالنے پوسنے والے تیرے والدین اٹھ گئے، تیرے آباء و اجداد چلے گئے، تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ تیرے سسرال میں، تیرے میکے میں، تیرے اپنے گھر میں، تیرے گلی محلے آس پڑوس میں، تیرے دوستوں میں جن کی سنگتوں میں تو بیٹھتا تھا، ہر انسان کو یہ لاحقہ پیش آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ اس چیز کو فیس کرتا ہے، اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھتا ہے، خبریں سنتا ہے، لیکن تو سب کچھ بھولے بیٹھا تھا۔ اب کیا تھا؟ فرمایا بالا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں تیرا رب تیرے کرتوت دیکھ رہا تھا کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا آج کیا رویہ ہے۔ یہ آیات زندگیاں بدلنے والی ہیں۔ یہ 30واں پارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قیامت کا منظر دیکھنا ہو اس پارے کو، ان سورہ کو پڑھ لے۔ پیاری بہنوں، یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو ایک دن اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ ہمیں پلٹنا چاہیے، لوٹنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اپنے رب کی طرف، اور جو دین، جو کتاب مبین اس پاک پروردگار نے نازل کی ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اپنی روزمرہ زندگی کے جو اعمال ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ سب پر ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں، سب پر ہم ڈسکشنز کرتے ہیں، سب کی کھوج میں رہتے ہیں، وہ کہاں گیا، وہ کہاں سے آیا، وہ کیوں گیا اور وہ کیوں آیا، اس نے بیٹی کا رشتہ کہاں پہ کیا اور کہاں پہ نہیں کیا، فلاں کے گھر میں بہو آئی تو اس کا گھر میں سلوک کیسا ہے، سسرال والے کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، کیا ان کا بہیو ہے، فلاں نے ڈریس کیسا پہنا ہوا ہے، جویلری کیسے پہنی ہوئی ہے، فلاں نے بیٹی کو جہیز میں کیا دیا، فلاں کی بیٹی نے کتنی تعلیم حاصل کی، کتنی ڈگریاں حاصل کر لی۔ سارا دن ہماری انگلیاں دوسروں کے اوپر رہتی ہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا جو ایک انگلی سامنے جا رہی، سامنے اشارہ کر رہی ہے، باقی کی 3 انگلیاں ہماری طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ کیا انسان تو اپنے گریبان میں بھی جھانک، تو کیوں دوسروں کی کھوج میں وقت ضائع کر رہا ہے؟ تیری زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، تیری رب سے ملاقات قریب آ رہی ہے، تو لہٰذا تو اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کر۔ ہر لمحہ ہمیں صدا دے رہا ہے۔ میں نے سابقہ جو سورہ بروج کی تفسیر کی تھی اس میں میں نے کیا مثال دی تھی کہ جب دن نیا نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تیرے لیے میں نیا ہوں، تو ایسے اعمال کرنا آج کے دن کہ اس کے بعد میں واپس نہیں آؤں گا۔
اور मैं तेरे लिए शहूद हूँ। शाहिदम व शहूद का पढ़ा था आपने, वो कहेगा कि मैं मशहूद हूँ, मैं कल को गवाही दूंगा। ऐसे ही हर रात जब आती है तो इंसान को कहती है कि मैं तेरे लिए आज नहीं हूँ। जो गुजर गई वो माजी हो गया, तू उसको नहीं लौटा सकता, नहीं पलट सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। आज की रात तुझे मिली है, कोई पता नहीं कल की रात कब्र में आ जाए। कितने ऐसे होते हैं हम कहते हैं हाँ यार ये तो चलता फिरता था, ठीक ठाक था, ये कैसे हो गया, हमें यकीन नहीं आता। लेकिन ये वक्त आना है, ये रात आनी है, तो क्या कहा जाएगा? वो रात क्या कहती है? हदीस मुबारक है, वो कहती है तेरे लिए मैं नहीं हूं, मैं फिर लौट कर नहीं आऊंगी। ये सारे जिस्म के आज़ा कल को गवाही देने वाले हैं। ये शब और रोज जो हम गुजार रहे हैं, ये सब गवाहियां देने वाले हैं। वक्त आने वाला है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों को मिलाकर फरमाया कि क़यामत इस तरह से करीब है। हमें क्यों यकीन नहीं आता? हम फिर क्यों भूल जाते हैं? हम फिर क्यों गफलत का शिकार हैं? हमें गाफिल नहीं रहना। सब कुछ यही रह जाएगा, हमारे घर के काम काज भी होते रहेंगे। आज मरेंगे, कल को सारे घर वाले कहेंगे दूसरी शादी कर लो, शोहर से कहेंगे, कहीं ना कहीं उसको मजबूर कर दिया जाएगा, वो भी दूसरी शादी कर लेगा। आज जो कहता है तेरे बगैर, तेरे हाथों के खाने के अलावा मुझे किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, मैं बाहर से खाना खाता हूं, मेरा पेट खराब हो जाता है। कल को वही शोहर के सब कह देंगे तू शादी कर, क्यों तेरा घर का, कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा? 4 दिन लोग आके हमारी कब्र पे फातिहा पढ़ेंगे, हमारे लिए हाथ उठा के दुआएं मांगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे, हमें भूल जाएंगे। हमें अपने अमाल के साथ कब्र में उतरना है, हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। जिस चीज ने हमारे साथ कब्र में उतरना है, हम उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, सौदा वो ले जाएं जो मेरा रब खरीदे। मेरा रब खरीदार है, ये बाजार लगा है। प्यारी बहनों, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन समझने के लिए एक बात काफी होती है। हमारा पारा मुकम्मल होने पे आ गया है, आखिरी 6 या 7 सूरतें रह गई हैं। अगर हमने दिल से इसको सुना है तो फिर हमारी जिंदगी में तब्दीली जरूर आनी चाहिए। फिर दुनिया में रहते हुए हमारे दिल में दुनिया नहीं रहनी चाहिए। दुनिया की हिरस, लालच, तबाह खत्म हो जाना चाहिए। तमाम वो बुरी आदत जो इससे पहले थी वो खत्म हो जानी चाहिए। ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है, ये कुरान में पुकार पुकार कर कह रहा है, ये सदाएं दे रहा है। हर आने वाला दिन हमें पुकार रहा है, हर आने वाली रात हमें सदा दे रही है कि हम लौट कर नहीं आएंगे। प्यारी बहनों, जो आज है वो कल नहीं है। आज जो है वो कल बनती जा रही है, और कल माजी है, और माजी लौट कर नहीं आता। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।